بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور گنجا جلاد۔ عمرو، جس پر یہ ضرب المثل صادق آتی تھی کہ وہ گھوڑے بیچ کر سوتا ہے جب تک اسے کئی بار جھنجھوڑ کر جگایا نہ جائے، وہ پڑا خراٹے لیتا رہتا تھا۔ آج ابھی آسمان پر تارے جل ملا رہے تھے کہ وہ جاگ اٹھا اور سیدھا اپنے اس کمرے کی جانب گیا جس پر ہر طرف بڑا سا تالا لگا رہتا تھا اور گھر میں کسی اور کو اس کمرے کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے جیب سے دیا سلائی اور ایک چابی نکال لی۔ تالا کافی پرانا اور زنگ آلود تھا، اسی لیے اسے کھولنے میں عمرو کو کچھ دیر لگی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک طرف پڑے ہوئے شمعدان کو روشن کیا۔ سارا کمرہ گرد آلود تھا، پرانے اور ٹوٹے پھوٹے صندوقوں سے پٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک جگہ سے 2-3 صندوقوں کو ہٹایا۔ نیچے ایک بڑا صندوق تھا، دیکھنے میں وہ بھی بہت پرانا تھا لیکن دوسروں سے قدرے اچھی حالت میں تھا۔ اس نے اس کے کنڈے میں پڑی ہوئی زنجیر کو نکال کر ڈھکنا اٹھایا۔ اس میں طرح طرح کی پوشاکیں بہت سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ ہر پوشاک انتہائی قیمتی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ انہیں دیکھ کر عمرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ عمرو نے سبز رنگ کی سمور کی طرح کے کپڑے والی پوشاک باہر نکال لی۔ اس پر سنہری تاروں سے بہت ہی نفیس کام کیا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اسے رکھ کر سرخ رنگ کی پوشاک اٹھا لی۔ یہ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ گلے اور بازوؤں پر نایاب موتی ٹانگے گئے تھے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ اسے لے کر اس نے صندوق کو بند کیا اور ساتھ والے ایک اور صندوق کو کھولا جس میں مختلف قسم کی ٹوپیاں اور تاج رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ تاج باہر نکالا جس کے سامنے کے رخ پر سرخ رنگ کا ہیرا جگمگا رہا تھا اور سارا تاج خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور صندوق سے ایک چھوٹی سی صندوقچی نکال کر کھولی جس کے کھلتے ہی سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ صندوقچی چھوٹے بڑے بے شمار ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اس میں سے کچھ ہیرے نکالے اور پھر صندوقچی کو بند کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ کمرے کے آخری کونے میں گیا جہاں ایک کا دادم الماری میں اوپر تلے قیمتی جوتے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پوشاک سے ملتا جلتا سرخ رنگ کا وہ جوتا نکالا جس پر سنہرے تارے چمک رہے تھے۔ کمرے میں پڑے ہوئے تمام صندوق وغیرہ دیکھنے میں انتہائی بوسیدہ اور ناکارہ نظر آتے تھے لیکن ہر صندوق قیمتی اور انمول چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو عمرو کو آج تک اپنی عیاری، چالاکی اور جرأت کے کارناموں پر مختلف بادشاہوں، بڑے بڑے سرداروں اور اپنے آقا امیر حمزہ سے انعام اور تحفے کے طور پر ملی تھیں۔ اتنی بہت ساری اور بے انتہا قیمتی چیزوں کے ہونے کے باوجود اس کی لالچی طبیعت اور حرص کا یہ عالم تھا کہ جہاں کہیں زہر و جواہر یا سونا چاندی دیکھتا اس کا دل چاہتا کہ اسی کا ہو جائے، اور کنجوسی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے کسی چیز کو اس نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا بلکہ ان کو اس طرح چھپا کے رکھنے سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی ان پر نظر بھی پڑے۔ جس وقت وہ صندوقوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر کمرے سے باہر نکلا تو صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ کمرے کو بند کرنے کے بعد وہ ایک اور کمرے میں پہنچا۔ وہ آج خاص تیاری میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ تاج سر پر رکھے زرق بزرق شاہی لباس تنزیب کیے جب آئینے کے سامنے آیا تو وہ کسی ملک کا بادشاہ نظر آتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر امیر بھی آج مجھے دیکھیں تو پہچان نہ سکیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو پیٹھ پر باندھے اس طرح ٹہلنے لگا جیسے کوئی شہنشاہ کسی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے اس کے ہر پہلو پر غور کرتا ہے۔ عمرو طلسم ہوشربا کی ایک زبردست مہم سر کرنے کے بعد اپنے آقا امیر حمزہ سے اجازت لے کر کچھ دن گھر گزارنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس دفعہ وہ بہت تھک گیا تھا کیونکہ اسے مسلسل 2 ماہ تک پتال میں سفر کرنا پڑا تھا۔ اس اندھیری دنیا میں اسے ہر لمحہ موت کا سامنا رہا۔
لنگڑی ڈائن اور خونی بونوں نے اسے بھوت محل میں قید کیا، گرم کھولتے ہوئے پانی میں پھینکا۔ اس طرح اس پر جو بیتی وہ وہی جانتا تھا، لیکن اس نے اپنی عیاری اور چلاکی سے طلسم ہوش ربا کے اس حصے کو اس طرح ملیا میٹ کیا کہ جادوگروں کا بادشاہ افراسیاب چیخ اٹھا، اور لنگڑی ڈائن کو تو ایسا چکر دیا کہ وہ اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگی کہ وہ گم ہو گئی ہے، اور اپنی ہی تلاش میں وہ طلسم ہوش ربا سے نکل کھڑی ہوئی۔ امرو نے آئینے پر آخری نظر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت وہ بہت مسرور تھا۔ اس نے کئی بار اندرونی جیب سے ہیرے نکال کر دیکھے، شاید اس تسلی کے لیے کہ وہ موجود ہیں۔ یہ سارا اہتمام اور تیاری امرو نے اس لیے کی تھی کہ پچھلے ہفتے ملک افشار نگر کی ملکہ زرینہ نے اسے شاہی مہمان کی حیثیت سے اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی تھی، اور لکھا تھا کہ وہ اس سے کچھ اہم امور پر مشورہ لینا چاہتی ہے۔ امرو کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ براہ راست اسے آنے کی درخواست کی گئی تھی، اسی لیے اس نے دل پر پتھر رکھ کر آج ایک قیمتی پوشاک پہن ہی لی تھی، اور ملکہ کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے کچھ ہیرے اپنے پاس اس لیے رکھ لیے تھے کہ وہاں سے انعام و کرام کی صورت میں بہت سا مال و اسباب ملنے کی توقع تھی۔ افشار نگر ایک چھوٹا سا ملک تھا، لیکن تھا بہت امیر۔ وہاں کے لوگ جفا کش اور محنتی تھے، زمین سونا اگلتی تھی۔ ملکہ زرینہ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ شیر بکری ایک گاڑ پانی پیتے تھے، لوگ سکون اور آرام کی نیند سوتے تھے، لیکن اچانک وہاں کا یہ سکون اور یہ خوشحالی درہم برہم ہو گئے۔ ملکہ زرینہ کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ کسی عیار دشمن کی کارستانی ہے، اسی لیے بہت سوچ بچار کے بعد اس سے مقابلے کے لیے امرو کو مدعو کیا تھا۔ امرو اب ملکہ زرینہ کی طرف سے اس شاہی سواری کے انتظار میں تھا جو اسے لینے کے لیے کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچنے والی تھیں، اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں اور استقبالی بگ کی آواز سے اسے معلوم ہو گیا کہ سواری آن پہنچی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا باہر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ملکہ زرینہ کا نوجوان شہزادہ بخت بیدار اسے لینے کے لیے شاہی سواری کے ساتھ خود آیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو امرو اپنے آپ کو سچ مچ کا بادشاہ سمجھنے لگا۔ شہزادے کے ادا پر اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، اور چلتا ہوا بڑی شان اور ممکنت سے اس بگی پر سوار ہو گیا، جس میں بیٹھنے کے لیے نرم و گزار گدے تھے۔ چاروں طرف باریک ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، اور آگے 6 اعلیٰ نسل کے سفید گھوڑے جتے ہوئے تھے، اور بگی کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سپاہیوں کا ایک چست اور ہوشیار دستہ تھا۔ شہزادہ بخت بیدار امرو کے ساتھ ہی بیٹھا۔ امرو کے کہنے پر شہزادے نے حکم دیا اور یہ قافلہ منزل کی جانب چل پڑا۔ امرو نے دائیں بائیں کے پردے ہٹا دیے تاکہ باہر کے لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اس طرح وہ اپنے دشمنوں اور حاسدوں کو جلانا چاہتا تھا۔ دوسرا، وہ دل ہی دل میں اس بات پر بہت خوش تھا کہ جب یہ خبر امیر تک پہنچے گی تو میں فخر سے یہ کہہ دوں گا کہ اب میں کوئی بھی معمولی آدمی نہیں، بلکہ بڑے بڑے بادشاہ اور رئیس مجھ سے مشورہ لیتے ہیں۔ امرو جو کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس وقت انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ شہزادے نے خاموشی کو توڑا۔ اس نے امرو سے کہا، آپ کی معاملہ فہمی اور عقل مندی کی بہت شہرت سنی تھی، اسی لیے آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ یہ سن کر امرو پھولے نہ سمایا اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے بولا، شہزادے، آپ نے ہماری دانائی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ہماری بہادری اور دلیری کے قصے مشہور ہیں۔ امرو کے دبلے پتلے ڈھیل ڈول کو دیکھ کر شہزادے کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہا ہو، اس نجیف اور لاغر سے آدمی نے بہادری کا کیا کارنامہ انجام دیا ہوگا۔ یہ بھانپ کر امرو نے پہلو میں لٹکی ہوئی زرنگار تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، شہزادے، شاید تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ حالانکہ افریقہ کے اس کونے سے لے کر سرازیب تک بڑے بڑے شاہزوروں، عیاریوں اور جادوگروں کو زیر کیا ہے۔
شہزادہ جو ایک بہت صحت مند، بہادر اور ماہر تلوار باز تھا، اس نے منہ سے کچھ کہنے کی بجائے صرف سر ہلا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی والدہ ملکہ زرینہ نے مشورے کے لیے اس آدمی کا انتخاب غلط کیا ہے، کیونکہ اسے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ امرو کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ شاہی سواری شہری آبادی سے باہر آئی تو بگی کی رفتار پہلے سے تیز ہو گئی۔ امرو نے شہزادے سے پوچھا، ہم افشار نگر کب پہنچیں گے؟ شہزادے نے بتایا، جس رفتار سے ہم لوگ جا رہے ہیں اس طرح 2 روز کا سفر ہے۔ یہ سن کر امرو نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی اور راستے سے جلد افشار نگر پہنچ جائیں؟ شہزادے نے کہا، پہاڑی راستے سے ہم ایک دن میں یہ منزل طے کر سکتے ہیں، لیکن اس راستے سے قزاقزوں کا خدشہ رہتا ہے جو ہر آنے والے قافلوں سے سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ یہ سن کر امرو کو اپنی قیمتی تاج، لباس اور ہیروں کی فکر ہوئی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ قزاقزوں کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی کہ شہزادہ جو اس کی بہادری پر شک کر رہا تھا، اچھا موقع ہے کہ محل میں پہنچنے سے قبل ہی اسے اپنی عیاری کے جوہر دکھا دوں۔ اس نے اپنے بائیں پہلو پر ہاتھ رکھ کر کہا، شہزادے، جب ہم ساتھ ہیں تو قزاقزوں کا کیا ڈر؟ شہزادہ نہیں جانتا تھا کہ امرو کے زرق برق لباس کے نیچے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس کی زنبیل موجود تھی، جسے عجائبات عالم میں پہلے نمبر پر رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ہر قسم کی جادوگری اور عیاری کا سامان موجود تھا۔ شہزادے نے ماں کے حکم اور میزبان کی حیثیت سے امرو کی بات مانتے ہوئے کوچوانوں کو راستہ بدلنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ سوچنے لگا کہ اگر قزاقزوں نے آ گھیرا تو انہیں امرو کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ امرو سب کچھ سمجھ گیا۔ اس نے کہا، شہزادے ادھر دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ بگی سے باہر نکالا اور ایسا لگا جیسے محافظ دستے کے گھوڑوں کے پیروں میں 20 بلی کے بچے میاؤں میاؤں کر رہے ہیں۔ اس آواز پر نہ صرف گھوڑے بری طرح بھدکے بلکہ گھڑ سوار بھی گھبرا گئے۔ قریب تھا کہ گھوڑے خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ امرو نے ہاتھ اندر کر لیا۔ یہ دیکھ کر شہزادے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اب معلوم ہو گیا تھا کہ امرو پر اسرار قوتوں کا مالک ہے، اور اس کی والدہ ملکہ زرینہ نے جس مقصد کے لیے امرو کو بلایا ہے وہ یقیناً اس میں کامیاب رہے گا، اور کچھ دیر پہلے وہ جو سوچ رہا تھا وہ اس کی خام خیالی تھی۔ ایسے موقعوں پر دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے امرو نے اپنی زنبیل میں بہت کچھ ڈال رکھا تھا۔ اسے اپنے اس شعبدے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ 5 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد ان کا یہ قافلہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ پہاڑوں کے اس وسیع سلسلے کی دوسری طرف چند کوس کے فاصلے پر افشار نگر کی سرحد تھی۔ اس وقت آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ موسم میں قدرے خنکی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بارش ہو کے ہو۔ اچانک ساری فضا گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ ناہموار راستے کی وجہ سے ان کے اپنے گھوڑے اس رفتار سے نہیں جا رہے تھے کہ گونج پیدا ہو۔ امرو جان گیا کہ وہ ڈاکو ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، جن کا ذکر کچھ دیر پہلے شہزادہ بخت بیدار نے کیا تھا۔ بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے اس سمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا جدھر سے ڈاکو آ رہے تھے۔ اسی لیے امرو نے شہزادے کو فوراً رکنے کے لیے کہا، اور شہزادے کے اشارے پر سارا قافلہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ امرو نے دیکھا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ لمبے تڑنگے اور خوفناک شکل والے ڈاکوؤں میں سے ایک جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا کہکا لگا کر بولا، یہ تو شاہی سواری معلوم ہوتی ہے، آج تو خوب مال ہاتھ آئے گا۔ شہزادے کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ ڈاکوؤں کی بہت زیادہ تعداد دیکھ کر ایک بار تو امرو بھی گھبرا گیا، لیکن پھر یکدم اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ کھیلنے لگی جو کسی بڑی عیاری کے وقت اس کے ہونٹوں پر آتی تھی۔ ڈاکو آہستہ آہستہ ان کی بگی کی طرف بڑھ رہے تھے۔
سپاہیوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تلواریں نکالنا چاہیں تو عمرو نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے بے شمار کانچ کی گولیاں نکل کر زمین پر بکھر گئیں، جنہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ یوں ہی ڈاکوؤں کے گھوڑے آگے بڑھے، گولیوں پر پاؤں پڑتے ہی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور لڑکھڑا کر گرنے لگے۔ ڈاکو جو ماہر شاہ سوار نظر آتے تھے، انہوں نے فوراً گھوڑوں کو سنبھالا، لیکن گھوڑے زور سے ہنہنا کر ایک بار پھر گرے۔ اب تو ڈاکو پریشان ہو گئے، وہ ایک دم گھوڑوں سے نیچے کود آئے۔ پھر ان کا وہی حشر ہوا، جو بھی قدم اٹھاتا منہ کے بل نیچے جا گرتا۔ شہزادہ اور سب سپاہی یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور عمرو ہنس ہنس کر بے حال ہو رہا تھا۔ ڈاکوؤں کو لوٹ مار کا تو ہوش ہی نہ رہا اور اب وہ وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتے تھے، لیکن کوئی 2 قدم اٹھا سکتا تو وہاں سے بھاگتا۔ بار بار گرنے سے ان کا برا حال ہو گیا۔ عمرو نے جب دیکھا کہ اب ان میں سکت باقی نہیں رہی تو اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر بکھری ہوئی گولیاں غائب ہو گئیں۔ عمرو کا افشار نگر میں شاہی مہمان کی حیثیت سے بڑا شاندار استقبال کیا گیا۔ ملکہ زرینہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ عمرو تمام قزاقزوں کو، جنہوں نے سرحدی علاقے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، گرفتار کر کے ہمراہ لایا ہے، تو اس کی نظر میں عمرو کی عزت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ عمرو نے ساتھ لیے ہوئے ہیرے ملکہ کو تحفے میں پیش کیے۔ ہیروں کے انتخاب پر وہ جان گئی کہ عمرو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ دوسرے روز عمرو کو شہزادہ بخت بیدار کے ساتھ ملکہ کے دربار میں لایا گیا اور ایک مرضیہ کرسی بیٹھنے کے لیے دی گئی۔ ملکہ نے تمام درباریوں سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، عمرو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ذہین اور چالاک انسان ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہادری اور دلیری کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جن ڈاکوؤں کا کوشش کرنے کے باوجود ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، آج وہ ہماری قید میں ہیں، اور انہیں قید کرنے والا یہ عمرو ہے۔ اپنے بارے میں ملکہ کی تعریف سن کر عمرو پھولے نہیں سما رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ امیر تو خواہ خواہ مجھے نکما اور چور کہتے ہیں۔ دربار میں بیٹھے ہوئے تمام وزیروں، امیروں اور سرداروں نے دل کھول کر عمرو عیار کی تعریف کی، لیکن وزیر اعظم دلاور جہاں عمرو کو بڑی حقیر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز سے ہنستے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، قزاقزوں کو ہمارے بہادر سپاہیوں نے شہزادہ بیدار بخت کی سرگردگی میں گرفتار کیا ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ اس وقت یہ شخص ساتھ تھا، جو شکل سے ہی بیمار اور بیوقوف نظر آتا ہے۔ شہزادہ یہ سن کر فوراً بولا، وزیر اعظم دلاور جہاں، عمرو یہاں معزز مہمان کی حیثیت سے ہے اور آپ کے یہ الفاظ ان کی عزت اور وقار کے خلاف ہیں۔ وزیر اعظم پہلے کی طرح ہنستے ہوئے بولا، شہزادہ حضور، ابھی آپ چھوٹے ہیں اور ملکی امور کو نہیں سمجھتے۔ نہ جانے ملکہ عالیہ نے عمرو کو کیوں یہاں بلا لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دی جائے تو اس کا بازو کندھے سے باہر نکل آئے گا۔ دلاور جہاں کی یہ باتیں تمام درباریوں کو ناگوار گزر رہی تھیں، لیکن شاہی اداب کے پیش نظر سب چپ تھے۔ شہزادے نے ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی حضور، اگر عمرو ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ ڈاکو ہمارے ساتھ تمام سپاہیوں کو بھی پکڑ کر لے جاتے۔ ملکہ نے جواباً کچھ نہ کہا، بلکہ وہ وزیر اعظم کی عمرو کے متعلق گفتگو سے یہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ عمرو اس کام کے لیے موزوں ہے جس کے لیے اسے یہاں بلایا گیا ہے۔ عمرو، جسے فوراً غصہ آ جاتا تھا، آج بڑے اطمینان سے خاموش بیٹھا وزیر اعظم کی باتیں سن رہا تھا۔ جواب میں اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وقت بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ عمرو کی یہ سنجیدگی بڑی حیران کن تھی، لیکن وہ عمرو ہی کیا جو سنجیدہ نہ ہو۔ اس نے پہلے ہی سب کی نظروں سے بچا کر ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی چوہیا نیچے چھوڑ دی تھی، جو تیزی سے بھاگتی ہوئی وزیر اعظم دلاور جہاں کی طرف لپکی۔ وزیر اعظم کا تمام لباس گہرے سرخ رنگ کا تھا،
اسی لیے جب چوہیا اس کے چوگے پر چڑھی تو دور سے کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکا۔ امرو کے ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وزیر اعظم نے ملکہ کو مشورہ دینے والے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ہمارے لیے بالکل ناکارہ ثابت ہوگا، اسی لیے اسے واپس بھیج دیا جائے۔ ابھی اس نے جملہ پورا ہی کیا تھا کہ چیختا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ سمیت سب درباری حیران تھے کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور بری طرح اپنے کپڑوں کو جاڑ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ چوہیا اسے گردن، پیٹھ، بازو اور جگہ جگہ سے کاٹ رہی ہے۔ جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو اس نے بچاؤ بچاؤ کا شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک دو سردار اٹھ کر اس کی طرف بڑھے اور پھر جب اس کا چوگا الٹا کیا گیا تو چوہیا نیچے کود کر سب کے سامنے بھاگتی ہوئی غائب ہو گئی۔ امرو پر تو جیسے قہقہوں کا طوفان امڑ آیا، اس کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس دوران اس نے ہاتھ اٹھا کر وزیر اعظم سے کہا، وزیر اعظم صاحب، آپ نے اپنا نام تو دلاور جہاں رکھا ہوا ہے، لیکن ایک ننھی منی چوہیا سے اتنے زیادہ گھبرا گئے؟ وزیر اعظم چیختا ہوا بولا، کم بخت، خاموش رہو، وہ مجھے ہر لمحہ کاٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وزیر اعظم کا چہرہ، گردن، بازو سب سوج کر سرخ ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بے شمار زہریلی بیڑوں نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی بھی اپنی ہنسی نہ روک سکا، لیکن ملکہ کے غصے کے خوف سے سب اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر وزیر اعظم وہاں پل بھر کے لیے بھی نہ ٹھہرا اور پیر پٹاختا ہوا دربار سے باہر نکل گیا۔ امرو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے اسے اسی طرح سزا دیتا ہوں۔ شہزادہ بیدار بخت جو کہ امرو کو ساتھ لایا تھا، اسی لیے اس نے اپنا یہ اخلاقی فرض سمجھا کہ امرو کے ساتھ وزیر اعظم دلاور جہاں نے جو بات کی ہے اس کی معذرت کرے۔ اس پر امرو نے ہنستے ہوئے کہا، شہزادے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ دلاور جہاں جیسے لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کسی اور کو اہمیت دی جائے۔ اس کے بعد اس نے ملکہ زرینہ کو مخاطب کر کے کہا، ملکہ عالیہ، فرمائیے مجھے کس خدمت کے لیے بلایا گیا ہے؟ ملکہ کے چہرے پر ایک دم اداسی سی چھا گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دربار برخاست کرا دیا اور پھر جب سب درباری چلے گئے تو ملکہ عالیہ روندی ہوئی آواز میں بولی، امرو، ہم ایک بہت امیر ملک کی ملکہ ہیں، ہمیں ہر آرام و آسائش اور نعمت حاصل ہے، لیکن ایک دکھ نے ہم سے ہمارا سب سکون اور چین چھین لیا ہے۔ امرو جو بڑے غور سے ایک ایک لفظ سن رہا تھا، اس نے کہا، ملکہ عالیہ، آپ بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنی جان دے کر بھی آپ کی پریشانی کو دور کروں گا۔ ملکہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، امرو، شہزادہ بیدار بخت سے بڑا ہمارا ایک اور بیٹا بھی ہے جس کا نام شہزادہ نور عالم ہے۔ 5 ماہ پہلے کی بات ہے کہ شہزادہ نور عالم شکار کھیلنے کے لیے کالے جنگل میں گیا۔ یہ کالا جنگل دریا کے پار ہماری اور ہمارے ہمسایہ ملک سیامستان کی سرحد پر واقع ہے۔ شہزادہ راستہ بھٹک کر آگے نکل گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسے سیامستان کے سرحدی محافظ پکڑ کر لے گئے ہیں۔ یہ منحوس خبر ہمیں وزیر اعظم دلاور جہاں نے دی تھی۔ کیا آپ نے شہزادے کی واپسی کے لیے سیامستان آدمی نہیں بھیجے؟ امرو نے پوچھا۔ ہم اپنی تمام کوششیں کر چکے ہیں، لیکن وہاں کا بادشاہ جلال جو گنجا جلاد کے نام سے مشہور ہے، بہت سنگ دل اور بے حد ظالم انسان ہے۔ وہ ہمارے ملک پر حملہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ایک بیٹے کی وجہ سے ملک کے تمام لوگ جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں۔ امرو نے سوچتے ہوئے کہا، آپ کا وزیر اعظم دلاور جہاں ملکی امور سے خاصا باخبر آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کا کیا مشورہ ہے؟ شہزادہ بیدار بخت جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بولا، ان کا خیال ہے کہ سیامستان پر چڑھائی کر دی جائے
تاکہ گنجے جلاد کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ ہاں عمرو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سیامستان ہم سے بہت بڑا ملک ہے اور طاقت کے لحاظ سے بھی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اسی لیے یہ قدم اٹھانا انتہائی خطرناک ہے۔ گنجا جلاد صرف اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ہی نہیں مشہور ہے، بلکہ وہ اپنی مکاری اور چلاکی میں بھی ثانی نہیں رکھتا۔ اسی لیے ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ طاقت کے استعمال کی بجائے صبر اور عقل سے کام لے کر اپنے بیٹے کو اس ظالم کی قید سے رہائی دلائیں۔ عمرو، جو ہمیشہ اپنی ذات اور اپنے فائدے کے لیے سوچتا تھا، آج اسے ملکہ سے ہمدردی سی ہونے لگی۔ اس نے کہا، ملکہ عالیہ، آپ کا یہ فیصلہ افشار نگر کے عوام کے حق میں بہت اچھا ہے۔ ملکہ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، عمرو، ہم نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم گنجے جلاد کی ہر چالاکی اور عیاری کو شکست دے کر ہمارے جگر کے ٹکڑے شہزادہ نور عالم کو لے آؤ، اور ہمیں یقین ہے کہ تمہارے علاوہ اسے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ عمرو کی گردن پہلے سے کچھ اور زیادہ اکڑ گئی اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے ذہین اور عیار آدمی سمجھنے لگا۔ شہزادہ بیدار بخت پھر بولا، ہم تو کئی بار امی حضور سے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جانے دیں، ہم کسی نہ کسی تدبیر سے بھائی جان کو وہاں سے لے آئیں گے، لیکن امی حضور یہ کہہ کر روک دیتی ہیں کہ ایک بیٹا تو دشمن کی قید میں ہے، دوسرے کو کسی حالت میں بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے علاوہ معلوم ہوا ہے کہ گنجا جلاد جادوئی طاقتوں کا بھی مالک ہے، جو کہ امی حضور کے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ عمرو نے دل میں کہا کہ جادوگروں کو مٹی چٹوانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے ملکہ اور شہزادے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیں، میں بہت جلد شہزادہ نور عالم کو یہاں لے آؤں گا۔ پھر رازوارانہ انداز میں بولا، ملکہ عالیہ، میں آپ سے چند بہت اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان باتوں کا کسی کو قطعاً علم نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ شہزادہ بیدار بخت کو بھی نہیں۔ ملکہ کے اشارے پر شہزادہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شہزادہ واپس آیا تو اس نے ملکہ کے چہرے پر پرسکون اور اطمینان کے آثار دیکھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ملکہ کو عمرو کی باتوں سے یقین ہو گیا ہے کہ اس کا بیٹا جلد ہی واپس آ جائے گا۔ عمرو تو چاہتا تھا کہ وہ جلد ہی اپنی مہم پر روانہ ہو جائے، لیکن ملکہ نے اسے یہ کہہ کر روک لیا کہ لمبے سفر سے آئے ہو، ایک رات محل میں آرام کر لو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ملکہ زرینہ، وزیر اعظم دلاور جہاں، عمرو اور شہزادہ بیدار بخت محافظوں کے ساتھ محل کے بڑے جوبی دروازے پر پہنچے۔ سفید رنگ اور اعلیٰ نسل ایک خوبصورت گھوڑا تیار کھڑا تھا۔ ملکہ نے عمرو کو مخاطب ہو کر کہا، یہ گھوڑا تمہیں برق رفتاری سے تمہاری منزل پر پہنچا دے گا۔ عمرو نے ملکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں تھامیں اور اچھل کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، جیسے دنیا کو فتح کرنے جا رہا ہو۔ وزیر اعظم دلاور جہاں، جس کے چہرے پر زہریلی چوہیا کے کاٹنے کی وجہ سے سوجن ابھی باقی تھی، اس نے مذاق اڑانے والے انداز سے کہا، عمرو، خیال رکھنا، یہ گھوڑا بہت تیز رفتار اور اچھل کود کرنے والا ہے، کہیں اپنی ہڈی پسلی ایک نہ کروا بیٹھنا۔ عمرو نے صرف اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور منہ سے کچھ نہ بولا۔ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہی گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ملکہ اور دوسرے لوگ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے، وزیر اعظم کے اشارے پر ایک محافظ سب کی نظر بچا کر دروازے سے باہر بائیں طرف چل گیا، اور اس کی بے خبری میں ایک اور محافظ اس کے پیچھے لپکا، جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پہلے والا محافظ ایک گھوڑے پر سوار عمرو کا تعاقب کر رہا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بھی پیچھا کیا جا رہا ہے۔ پیچھے والا گھڑ سوار بہت زیادہ محتاط نظر آتا تھا۔ ایک تو اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، دوسرا اس کے گھوڑے کا فاصلہ اتنا تھا کہ آگے والے کو اپنے تعاقب کا شبہ تک نہ ہو۔ گھوڑے منزلیں مارتے تیزی سے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ سورج سر پر آیا اور پھر ڈھلنے لگا، لیکن عمرو
بھوک پیاس سے بے پرواہ مسلسل سفر کر رہا تھا۔ وہ شاید بہت زیادہ انعام ملنے کی توقع اور لالچ میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، یا انسان ہونے کے ناطے ہمدردی کا جذبہ اسے بغیر رکے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پیچھے آنے والوں کے رکنے کا انحصار بھی امرو کے ٹھہرنے پر تھا۔ شام کا اندھیرا ابھی نہیں پھیلا تھا کہ وہ دریا کے کنارے پر پہنچ گیا، اور وہ دریا افشار نگر کی سرحد کے اندر بہتا تھا۔ دریا کے اس پار ایک بہت گھنا اور جنگلی درندوں سے بھرا جنگل تھا، جس کی وجہ سے اسے کالا جنگل کہتے تھے۔ امرو گھوڑے سے نیچے اترا، دریا کے ٹھنڈے اور شفاف پانی سے ہاتھ منہ دھویا، ساتھ لائے ہوئے کھانے سے کچھ کھایا، اور پھر رات وہیں گزارنے کے لیے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا، تاکہ اگلی صبح تازہ دم ہو کر سفر شروع کیا جائے۔ گھوڑا اس نے پاس ہی ایک درخت سے باندھ دیا۔ اتنی دیر میں پیچھے آنے والا محافظ اس کے پاس آ کر رکا، اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس سے مخاطب ہوا، امرو کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ تم شہزادہ نور عالم کو کسی طور پر بھی آزاد نہیں کروا سکتے۔ امرو نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو اور مجھ سے تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ اس محافظ نے جواب میں کہا، میں وزیر اعظم دلاور جہاں کا خاص آدمی ہوں، اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں تمہارے ارادے سے باز رکھوں۔ اور پھر دریا کے اس پار جنگل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس جنگل سے گزرے بغیر تم سیامستان نہیں پہنچ سکتے، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارا جنگل وحشی درندوں کا مسکن ہے۔ دریا کے کنارے والا تھوڑا سا ایسا حصہ ہے جہاں کبھی کبھار بڑے بڑے حوصلہ مند شکاری شکار کے لیے آتے ہیں، اسی لیے امرو اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں جو ارادہ کر لیتا ہوں اسے مکمل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا۔ وزیر اعظم دلاور جہاں کی ہمدردی کا شکریہ۔ اتنی دیر گزر چکی تھی کہ اس محافظ کا تعاقب کرنے والا نقاب پوش محافظ اب تک یہاں پہنچ جاتا، لیکن دور دور تک اس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ محافظ نے امرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، امرو، جب ہمارے بہادر اور نامور شہزور گنجے جلاد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو تم کیا کر لو گے؟ وہ تو تمہیں ایک پھونک سے اڑا دے گا۔ امرو اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، دیکھو بھائی، میں تمہارے ملک کے شہزادے کو ایک ظالم کے پنجے سے چھڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو، میری رہنمائی کرو۔ یہ سنتے ہی محافظ غصے میں آ گیا اور تلوار سونت کر بولا، زیادہ بڑھ بڑھ کر کے باتیں نہ کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ امرو عیار نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ محافظ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور تلوار لہراتا ہوا امرو پر کودا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ تلوار کے وار سے امرو کی گردن اڑا دے، پلک جھپکنے میں نہ جانے نقاب پوش محافظ کہاں سے آ گیا۔ اس نے اپنی تلوار کا دستہ اس زور سے پہلے محافظ کی گردن پر مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے بعد وہ امرو کے قریب آیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہاں آ کر کوئی اور موجود ہوتا تو اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا، کیونکہ دو امرو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آنے والے امرو نے پہلے والے امرو کو مخاطب ہوتے کہا، اکبر، تم نے بڑی خوبصورتی سے میرا بحروب برا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہزادے کو قیادی بنانے میں وزیر اعظم دلاور جہاں کا کتنا ہاتھ ہے۔ اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی اچھی تدبیر رہی ہے۔ امرو اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میں اسی وقت دریا پار کر کے افشار نگر سے دور نکل جانا چاہتا ہوں۔ تم جس کام کے لیے یہاں آئے ہو وہ کرو۔ اکبر بولا، ٹھیک ہے، مجھے صبح ہونے سے پہلے محل میں بھی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد وہ امرو کی رہنمائی کرتے ہوئے بولا، یہاں سے جنوب کی جانب تقریباً 1 گھنٹے کے سفر پر 2 ایسی پہاڑیاں ہیں جنہوں نے دریا کے اوپر پل سا بنا دیا ہے۔ یہ پل عبور کرنے کے بعد 1.5-2 گھنٹے کے سفر کے فاصلے پر جنگل کا وہ حصہ ہے جو سیامستان پہنچنے کا سب سے کم راستہ ہے، اور جنگل کے اس طرف جنگلی جانور بھی بالکل نہیں ہیں۔ البتہ سننے میں آیا ہے کہ آج کل وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ امرو نے زنبیل کو کاندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا،
تم اس بات کی بالکل فکر نہ کرو۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر بے ہوش محافظ کو گھوڑے پر اس طرح بٹھا کر باندھ دیا کہ اس کا رخ گھوڑے کی دم کی طرف تھا، اور پھر گھوڑے کو واپسی کے لیے ہانک دیا۔ اس کے ساتھ ہی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگانا ہی چاہتا تھا کہ عمرو نے اسے روک کر کہا، ایک تو اس بہروپ کو ختم کر کے جاؤ، دوسرا یہ خیال رکھنا کہ اس کا ملکہ زرینہ میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور یہ اسی طرح راز رہے۔ اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ عمرو اکبر سے یہ پوچھنا نہیں بھولا تھا کہ جہاں سے اسے جنگل عبور کرنا ہے، اس کا اسے کیسے علم ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ انجانی راہ میں راستہ بھٹک کر اس کا وقت ضائع ہو۔ اکبر کی اس بات نے اسے بہت متعجب کیا کہ رات کے وقت وہاں کے درختوں کے پتے اس طرح چمکتے ہیں جیسے لاکھوں لائٹیں جل رہی ہوں۔ عمرو یار گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اونچی نیچی چٹانیں شروع ہو گئیں۔ دریا کا کنارہ ہونے کی وجہ سے پتھروں پر جگہ جگہ کائی جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہر لمحے گھوڑے کے پھسلنے کا خدشہ تھا۔ یہ عمرو کی خوش قسمتی تھی کہ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور راستے کی ہر رکاوٹ کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ کچھ فاصلے اور طے کرنے کے بعد اچانک گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے ایک پتھر کھسک گیا اور گھوڑا اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے کلا بازیاں کھاتا ہوا دریا میں جا گرا۔ عمرو کی چستی قابل داد تھی۔ جیسے ہی گھوڑا ڈگمگایا، اس نے دائیں طرف ایک ہموار جگہ پر چھلانگ لگا دی۔ عمرو کو یہاں گھوڑے کے مرنے کا دکھ ہوا، وہاں اسے اس بات کا بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ شاید اپنے منصوبے کے مطابق گنجے جلا تک نہ پہنچ سکے۔ پھر اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے دل میں کہا، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی کہ گنجا جلاد، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یقیناً بہت طاقتور اور بہادر ہوگا، اور بڑے بڑے پہلوانوں اور شہزوروں کو اس نے شکست دی ہوگی، لیکن جب مجھ سے پالا پڑے گا تو میری عیاری سے اسے نانی یاد آ جائے گی۔ عمرو ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا، چٹانوں کو پھلانگتا ہوا تیزی سے منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز تھی۔ چاند اس وقت جہاں تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آدھی رات ہو چکی ہے۔ عمرو اس وقت اس پل پر کھڑا تھا، دو پہاڑوں نے مل کر دریا کے اوپر بنایا ہوا تھا۔ منزل کو قریب دیکھ کر اس میں پہلے سے زیادہ جوش کا اظہار ہو رہا تھا۔ عمرو پہاڑ سے نیچے اترا تو اس کے سامنے جگمگاتا ہوا جنگل تھا، اور اس جنگل کے ہر درخت کا پتا پتا روشنی دے رہا تھا۔ یہ منظر حیرت انگیز تھا اور انہونی بات کے ناطے خوفزدہ کر دینے والا بھی، لیکن عمرو یار بے خطرہ اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اسے انوکھی روشنی کا راز جاننے کے لیے ایک پتا توڑا۔ اس نے دیکھا کہ پتا خاصا گرم تھا، حالانکہ پتے کا سبز مادہ اسے ہمیشہ ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ ان پتوں میں یقیناً یہ خاصیت ہے کہ یہ سورج کی گرمی اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، جو رات ہوتے ہی بخارات بن کر اڑنے لگتی ہے، اور اس سے پتے چمکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ عمرو چاہتا تو پل بھر میں سیامستان پہنچ سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے یہ دشوار راہ اختیار کی تھی۔ شاید اسے ابھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ وزیر اعظم دلاور جہاں کا کوئی آدمی اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ اس مہم میں وہ ہر حال جلد اور یقینی کامیابی چاہتا تھا۔ سورج نے بھی آنکھ کھولی ہی تھی۔ عمرو سیامستان میں داخل ہوا۔ گزشتہ رات اس نے جس مصلحت کے تحت جنگل کا پیدل سفر کیا تھا، اس کا شک رفع ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ایسے گھنے اور پرخطر جنگل کو رات کے وقت عبور کرنا عمرو کے علاوہ اور کسی کا کام نہ تھا۔ عمرو چلتا ہوا ایک بار رونق بازار میں پہنچا اور پھر تھکن دور کرنے کے لیے ایک قہوہ خانے میں جا بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کا ہر آدمی سیاہ جلد کا مالک ہے۔ قداور اور صحت مند ہونے کی وجہ سے لگتا تھا کہ یہ بڑے محنتی لوگ ہیں، مگر ہر آدمی کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ عمرو نے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ یہاں ہر آدمی کچھ بجھا بجھا سا اور پریشان نظر آتا ہے۔ اس آدمی نے عمرو کے لباس اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا کہ یہ کسی اور ملک سے آیا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم مسافر ہو، تمہیں معلوم نہیں، ہمارے ملک کا بادشاہ جلال بہت سخت گیر آدمی ہے۔
ہر نئے دن وہ ہم پر کوئی نہ کوئی نیا ظلم ڈالتا رہتا ہے، کیا اسے کوئی روکتا نہیں ہے؟ عمرو نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس کی جادوگری کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی، یہ کہہ کر وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ عمرو نے سوچا کہ جس آدمی سے سارا ملک خوف زدہ ہو، اس سے مقابلہ کچھ آسان نہ ہوگا۔ وہ قہوہ خانے سے باہر نکلا اور سورج سر پر آنے سے پہلے وہ بادشاہ جلال کے محل کے باہر کھڑا تھا۔ اس وقت عمرو ایک عام اور سادہ لباس میں تھا۔ سپاہیوں نے اسے محفل میں داخل ہونے سے روکا تو اس نے بڑے غصے سے کہا کہ جا کر گنجے جلاد سے کہو کہ عمرو آیا ہے، جس سے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر کانپتے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی ہنسنے لگے اور بولے، جاؤ جاؤ، بھاگ جاؤ، اگر زیادہ شور مچایا تو تمہارا سر قلم کر کے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیں گے۔ عمرو بے دھڑک بادشاہوں کے دربار میں پہنچ جاتا تھا اور اپنی اس عادت سے وہ اکثر مصیبت میں بھی گرفتار ہوا، لیکن للکارے بغیر کسی کو نقصان پہنچانا اپنی عیاری کے خلاف سمجھتا تھا۔ اس نے پہلے جیسے سخت لہجے میں کہا، بے وقوفو، میں تمہارے بادشاہ کو سبق سکھانے آیا ہوں، جاؤ اسے اطلاع دو۔ یہ سنتے ہی ایک سپاہی نے تلوار نکال لی اور جیسے ہی وہ عمرو کی طرف بڑھا، عمرو چلا کر بولا، احمقو، اپنے پیروں میں تو دیکھو۔ سب نے چون کر نیچے دیکھا تو تم بخود رہ گئے، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں سیاہ بچھو ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور پھر سب سپاہی عمرو کو بھول کر بچھوؤں کو مارنے میں مصروف ہو گئے۔ عمرو ان کی نظر بچا کر ہنستا ہوا محل میں داخل ہوا۔ محل بہت بڑا اور خوبصورت تھا، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، کہیں مور ناچ رہے تھے تو کہیں بطخوں کی قطاریں صاف شفاف پانی کے حوضوں میں تیر رہی تھیں۔ فواروں سے اچھلنے والے پانی کا تو سما ہی کچھ اور تھا۔ عمرو کا دل چاہ رہا تھا کہ گھنے درختوں کے نیچے لیٹ کر سو رہے، لیکن اس کے انجام سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا محل کی اصل عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمرو کے محل میں داخل ہوتے ہی بچھو غائب ہو گئے۔ سپاہی پہلے تو حیرت کی تصویر بنے، چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر عمرو پر نگاہ پڑتے ہی اس کے پیچھے بھاگے۔ اتنی دیر میں عمرو برآمدہ طے کر کے تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سپاہی بھی ادھر لپکے، ان کی آواز سن کر وہاں پہرے دینے والے سپاہی بھی بھاگ کر ان کی مدد کو آئے۔ کمرے میں پہنچ کر ان کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ انہوں نے وہاں کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن عمرو کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ دراصل عمرو کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ انہیں دھوکے میں رکھ کر برآمدے ہی میں ایک ستون کی اوڑ میں ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی کمرے سے باہر آتے، وہ دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بہت بڑا کمرہ تھا، جس کے دروازوں اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے لہرا رہے تھے۔ زمین پر قیمتی قالین تھے اور مسہریوں پر سونے کے تاروں سے کیے ہوئے کام کے اطلس و مخواب کے مسہری پوش تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں آتش دان رکھا ہوا تھا، جس سے شعلے نکل رہے تھے، اور پاس ہی ایک تخت پر کئی انسانی کھوپڑیاں اور طرح طرح کی عجیب و غریب چیزیں پڑی تھیں، جن سے ماحول پر اسرار ہو گیا تھا۔ عمرو ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اگلا قدم کیا اٹھائے، سامنے کے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک بہت مضبوط جسم کا مالک، لمبا تڑنگا آدمی اندر آیا۔ چہرے کی کرختگی، بڑی بڑی سفید مونچھوں، عجیب و غریب داڑھی اور گنجے سر نے اسے خوفناک آدمی کا روپ دے دیا تھا۔ اس خوفناک آدمی نے غسیلی آواز میں عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا تو تم ہو عمرو، کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو؟ اس کی شعلے برساتی آنکھوں کو دیکھ کر پہلے تو عمرو ٹھٹکا، لیکن پلک جھپکنے میں اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ میں بادشاہ جلال سے ہم کلام ہوں۔ وہ اسی طرح غصے میں بولا، ہاں، ہم سیامستان کے بادشاہ جلال ہیں، لیکن تم نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا۔ عمرو نے شامت برے انداز میں کہا، سیامستان کے عظیم اور بہادر حکمران جلال سے ملاقات کی خواہش تھی، جو آج پوری ہو گئی۔ نڈر اور بہادر لوگوں سے ملنا میرا مشغلہ ہے۔ جلال نے زوردار قہقہ لگایا، جس سے کمرہ گونجنے لگا، اور پھر اس نے کہا، عمرو، ہم جیسے دلاور لوگوں کو دلاور ہی ملتے ہیں، اور تم، اگر ہم زور سے پھونک مار دیں تو تم محل کے نیچے جا گرو گے۔
عمرو دل ہی دل میں ہنسا کہ داؤ چل گیا۔ جلال اپنی تعریف سن کر پھولا نہیں سما رہا تھا، جس کا اظہار اس نے عمرو کو خاطر میں نہ لا کر کیا ہے۔ اس نے پھر کہا، بادشاہ سلامت، یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک دبلا پتلا اور کمزور آدمی ہوں، لیکن میں اپنی عقل اور شعور سے وہ کام پلک جھپکنے میں کر سکتا ہوں جو آپ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی نہیں کر سکتے۔ جلال اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ہاں، اس بات کا تو ہم اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ محل میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن ہم جہاں نما پر دیکھ رہے تھے کہ تم کس طرح سپاہیوں کو چکر دے کر اندر پہنچ گئے ہو۔ کسی کو باتوں ہی باتوں میں اپنا دوست بنا لینا عمرو کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا کہ بادشاہ کا غصہ جاتا رہا۔ اس نے عمرو سے پوچھا، وہ بچھو کیا تھے جن سے سپاہی گھبرا گئے اور پھر چند لمحوں میں بچھو غائب بھی ہو گئے؟ یہ تماشا ہمیں بہت پسند آیا ہے۔ کیا یہ کوئی جادو کا شعبدہ تھا؟ عمرو نے ہنستے ہوئے بتایا، بادشاہ سلامت، یہ جادو نہیں تھا بلکہ عقل کا کمال تھا۔ گنجے جلال نے عمرو کے قریب آتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ یہ ایک خاص قسم کا کافور کے ٹکڑوں پر سیاہ رنگ کیا ہوا تھا، جنہیں سپاہی بچھو سمجھے۔ ہوا لگتے ہی وہ کافور اڑ گیا، عمرو نے مختصر بتایا۔ بادشاہ خوش ہوتے ہوئے بولا، تم واقعی بہت ذہین آدمی نظر آتے ہو، اسی لیے بغیر اجازت محل میں داخل ہونے کی غلطی معاف کی جاتی ہے، لیکن اب تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنے جادو کے زور سے جلا کر بھسم کر دیں گے، کیونکہ ہم کسی غیر آدمی پر کبھی اعتبار نہیں کیا کرتے۔ عمرو جس کی بات پر مسرور تھا، اس گنجے کو ڈب پر لا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسے اپنی کامیابی ناکامی میں بدلتی ہوئی نظر آئی، لیکن وہ عمرو ہی کیا جو اتنی سی بات پر گھبرا کر اپنا راستہ چھوڑ دے۔ فوراً بولا، بادشاہ سلامت، خدا آپ کا رتبہ بلند کرے، میں غیر نہیں ہوں، میں تو آپ جیسے دلیر پر جان چھڑکتا ہوں۔ غیر تو وہ ہیں جو آپ کے قریب رہتے ہوئے بھی آپ کو ظالم اور گنجا جلاد کے نام سے پکارتے ہیں۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے مزید سرخ انگارہ ہو گئیں۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، ایسے گستاخ لوگوں کی ہم گردنیں اڑا دیں گے۔ عمرو خوشامدانہ انداز میں بولا، عالم پناہ، ان کی گردنیں اڑانے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ آپ کے رتبے اور طاقت سے بے حد جلتے ہیں۔ جلال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، پھر تم ہمیں مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے کچھ دن اپنے پاس رہنے کی اجازت دیں تو آپ کی طاقت اور میری عقل سب کو زیر کر لے گی۔ سیامستان میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ آپ کے خلاف کبھی بات تک کرے۔ عمرو نے کہا۔ جلال نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، عمرو، ہم صرف سیامستان پر حکومت کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ساری دنیا کے حکمران بننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنی طاقت اور جادو دونوں سے کام لیں گے۔ ہمارا یہ خواب نہ جانے کب پورا ہوگا۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، عالم پناہ، اگر آپ میرے مشورے پر عمل کریں تو آپ چند ہی دنوں میں ساری دنیا کے حاکم بن سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جلدی بتاؤ عمرو، بادشاہ نے بے چینی سے کہا۔ وہ اس طرح بادشاہ سلامت کہ آپ مجھے اپنے وزیر اعظم، سپہ سالار اور دوسرے اہم درباریوں سے ملوائیں اور اپنے ہاں آزادی سے رہنے کی اجازت دیں، تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کہیں آپ کی ترقی میں یہ لوگ تو رکاوٹ نہیں بنے ہوئے۔ بادشاہ قدرے غصے میں بولا، عمرو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب لوگ میرے اعتماد کے آدمی ہیں، اور پھر ان میں سے کس کی یہ جرأت ہے کہ میرے خلاف ایک قدم بھی اٹھا سکے؟ عمرو نے پلٹتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن آپ اپنا خواب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا، تم نے مجھے قائل کر لیا ہے، جو تمہاری عقل مندی کا ثبوت ہے۔ کل میں تمہیں شاہی مہمان کی حیثیت سے اپنے تمام درباریوں سے ملواؤں گا۔ عمرو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ میں نے افراسیابتا کو چکر دے دیا، یہ گنجا بوڑھا میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ میں ملک ملک پھرتا ہوں، جہاں بھی جاؤں گا آپ کی عزت افزائی اور مہمان نوازی کا چرچا کروں گا، جس سے آپ کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔
جلال بولا ٹھیک ہے، اور پھر اس نے 3 دفعہ تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی زرق برق لباس میں مبلوس 2 کنیزیں اندر داخل ہوئیں اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ جلال نے کنیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کنیزوں کو حکم دیا، ہمارے مہمان کو پورے شاہی اعزاز کے ساتھ ٹھہرایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود وہاں سے چلا گیا۔ کنیزیں عمرو کو لے کر ایک بہت بڑے، خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں آئیں۔ چند لمحوں بعد انواع و اقسام کے کھانے آ گئے۔ عمرو ان پر اس طرح ٹوٹ پڑا جیسے برسوں کا بھوکا ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ بستر پر جا لیٹا۔ دن ابھی کافی باقی تھا، لیکن اس نے یہ سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں کہ شہزادہ نور عالم کا کھوج لگانے کے لیے رات کا اندھیرا زیادہ سود مند رہے گا۔ بستر بے حد آرام دہ تھا، اسی لیے جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ عمرو کمرے سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ اپنی شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک ضعیف بڑھیا کا روپ دار رکھا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ جب اس نے برآمدے سے باہر قدم نکالے تو اسے پہرے دار ستونوں کے ساتھ ٹیک لگائے اونگتے نظر آئے۔ دور ایک کمرے کے روشن دان سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ عمرو نے ایک پہرے دار کے منہ پر زور سے چانٹا سیدھ کیا اور بوڑھی عورت کی آواز میں کہا، تمہیں یہاں پہرا دینے کے لیے رکھا گیا ہے یا سونے کے لیے؟ پہرے دار نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور ایک بڑھیا کو اپنے سامنے پا کر چند لمحوں کے لیے تو وہ حیران رہ گیا، پھر نیزہ سنبھالتے ہوئے بولا، اے بڑھیا، آفت کی پڑیا، تم یہاں محل میں کہاں سے آ گئی ہو؟ اتنی دیر میں دوسرے پہرے دار بھی اٹھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ عمرو نے عورت ہی کی آواز میں کہا، چلو ہٹو کم بختو، میرے قریب نہ آنا، میں تم سب کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ جانتے ہو میں وادی سنگلاگ کے حکمران اور دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کاکلی کی نانی ہوں۔ ایک پہرے دار نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر نانی اماں، آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ بلا اجازت محل میں داخل ہونے والے کو فوراً موت کی وادی میں پہنچا دیا جائے۔ عمرو نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا، بے وقوفو، تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ اگر کاکلی کو پتہ چل گیا تو اس کی نانی کا تم نے شان شیان استقبال نہیں کیا تو وہ تم سب کو اندھیرے کنویں میں پھینک دے گا۔ میں تمہارے بے عقل بادشاہ گنجے جلاد سے ملنے آئی ہوں۔ ایک پہرے دار غصے سے گرج کر بولا، بڑھیا، تم ہمارے بادشاہ سلامت کی شان میں غستاخی کر رہی ہو۔ بڑھیا کے روپ میں عمرو نے اس پہرے دار کے چہرے کے سامنے انگلیاں نچاتے ہوئے کہا، تمہارے بادشاہ سلامت کی شان؟ ارے او بادشاہ کے غلاموں، تم میرے جاہو جلال اور وقار سے ناواقف ہو۔ تمہارے بادشاہ جیسے تو میری جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر پہرے دار گرج کر بولا، خاموش رہ بڑھیا، اگر زندگی چاہتی ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تلوار کے ایک ہی وار سے میں تمہارا یہ چھوٹا سا سر اڑا دوں گا۔ یہ سن کر عمرو نے ڈانٹ ڈپٹ اور کوسنے دیتے ہوئے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ شور کی آواز پر اس کمرے کا دروازہ کھلا جس کے روشن دان سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہ کیسا شور ہے؟ بادشاہ جلال کی گرجدار آواز آئی۔ پہرے دار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت ایک بڑھیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، بڑھیا مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اسے لے آؤ یہاں۔ یہ رات کے وقت کہاں سے آ ٹپکی ہے؟ بادشاہ نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بڑھیا چہکتے ہوئے بولی، دیکھا عقل کے اندھو، تمہارا بادشاہ مجھے کتنی عزت و چاہت کے ساتھ بلا رہا ہے۔ پہرے دار نے اسے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہوئے کہا، ہاں نانی اماں، کچھ ہی دیر میں تیری بوٹیاں فضا میں بکھرنے والی ہیں، تمہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ بڑھیا اسے دھکا دیتے ہوئے کامتی آواز میں بولی، چل ہٹ کم بخت مردود، اگر شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے، میں خود ہی بادشاہ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ اور پھر عمرو بڑھیا کے روپ میں تیز سے قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں بادشاہ جلال مشلوں کی روشنی میں اس کو خون خوار نظروں سے گور رہا تھا۔ عمرو نے ایک ہی نظر میں سارے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور قیمتی سامان سے سجا ہوا تھا۔ کمرے میں گنجے جلال کے علاوہ ایک نوجوان شخص اور بھی موجود تھا جو ایک زرنگار کرسی پر اطمینان سے بیٹھا تھا۔
عمرو کو ایسا معلوم ہوا تھا جیسے اس نوجوان کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے، لیکن اسے یاد نہ آیا۔ جلال نے سخت لہجے میں کہا، بڑھیا جلدی بتا تو کون ہے اور یہاں بے دھڑک کیسے آ گئی؟ بڑھیا پھپیلے منہ سے ہنسی ہوئی بولی، ارے بیٹا، میں وادی سنگلاق کے حاکم کاکلی جادوگر کی نانی ہوں، اور مجھے کہیں آنے جانے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ کاکلی جادوگر کا نام تو میں نے سنا ہوا ہے، لیکن اس وقت رات کے آخری پہر تمہارے آنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی نانی اماں۔ جلال نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا۔ بڑھیا اپنی چھڑی کو سیدھا کرتے ہوئے بولی، ارے اللہ مارے، میں تمہاری نانی اماں کہاں سے ہو گئی؟ کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا؟ ایسا لگتا ہے کہ مونچھوں اور داڑھی کی جگہ روئی کا پورا کھیت اگا ہوا ہے۔ بڑھیا کی یہ بات سن کر جلال بے حد غصے میں ہونے کے باوجود ہنس پڑا اور نرم لہجے میں بولا، ہاں تو بڑھیا، تم کیسے آئی ہو؟ جلدی بتاؤ، ہمیں اپنے دوست سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دوست؟ بڑھیا نے حیرانی سے کہا، ہاں، یہ میرے دوست شہزادہ نور عالم ہیں۔ جلال نے کہا۔ اب عمرو کو یاد آیا کہ اس نے اس نوجوان کو کہاں دیکھا ہے۔ دراصل شہزادہ نور عالم کی شکل و صورت اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ بیدار بخت سے کافی حد تک ملتی جلتی تھی۔ شہزادہ نور عالم کے اطمینان اور جلال کا اسے دوست کہنا عمرو کو حیرت میں ڈال گیا۔ عمرو تو سیامستان میں اسے لینے آیا تھا کہ شہزادہ نور عالم کو جلال کی قید سے رہائی دلائے، مگر اب عمرو کو اپنی ساری محنت حقارت جاتی نظر آئی۔ وہ بیس بدل کر اس کے لیے نکلا تھا کہ پتہ لگائے کہ شہزادہ نور عالم کہاں قید ہے اور پھر اسے وہاں سے نکال لے جانے کی کوئی ترتیب سوچے۔ اب اس نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادہ نور عالم کو جلال پکڑ کر نہیں لایا، بلکہ وہ خود جلال کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے لیے کوئی بڑی سازش کر رہا ہے۔ اب افشار نگر کو ان کے جال سے بچانا ہوگا۔ اے بڑھیا، تو یہاں کھڑی کیا سوچ رہی ہے؟ ابھی تک گئی نہیں؟ جلال کی کرخت آواز نے عمرو کو چونکا دیا، لیکن فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے کہا، بہت گرج رہے ہو، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کتنی طاقت کے مالک ہو۔ لوگ تمہیں گنجے جلاد سے یاد کرتے ہیں اور میں تمہیں تمہارے ظلم کی سزا دینے آئی ہوں، بڑھیا نے کہا۔ جلال کی آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو گئیں اور بولا، پاگل بڑھیا، اگر ہم چاہیں تو تمہیں ایک انگلی کے اشارے سے جلا کر بسم کر دیں، لیکن ہمیں تمہارے بڑھاپے پر رحم آتا ہے۔ جلال، میں بھی کاکلی جادوگر کی نانی ہوں، تم جیسے تو مجھ سے سبق لینے آتے ہیں، بڑھیا ہنستی ہوئی بولی۔ یہ سن کر تو جلال کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کر ہاتھ جو اٹھایا تو اس میں آگ کے شعلے نکل کر عمرو کی طرف لپکے، اور عمرو اگر ایک دم اپنی جگہ سے ہٹ نہ جاتا تو آگ اسے سر سے پاؤں تک اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو کوئی جوابی کارروائی کرتا، جلال نے سپاہی کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس بڑھیا کو لے جا کر تہ خانے والی کال کوٹری میں بند کر دو۔ کل ہم اس سے پوچھیں گے یہ کون ہے اور اسے یہاں کس نے بھیجا ہے۔ سپاہی عمرو کو بڑھیا کے روپ میں پکڑ کر باہر نکلے اور پھر ایک لمبی راہداری سے گزر کر ایک دروازے کے سامنے پہنچے۔ دروازے کی دوسری جانب نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں تھیں۔ نیچے اتر کر کچھ دیر چلنے کے بعد سپاہیوں نے ایک جنگلے دار دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا اور جنگلہ باہر سے بند کر دیا۔ عمرو کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی کے آثار نہ تھے، البتہ وہ سوچ رہا تھا کہ جلال کے کسی قیدی کا ہمدرد بن کر اسے قید سے آزاد کرا لیا جانا آسان ہے، لیکن شہزادہ نور عالم جو جلال کا دوست بنا بیٹھا تھا، اسے ڈب پر لانا اور سمجھانا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس کے جلال سے مل بیٹھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ جلال ہی دنیا میں اس کا سب سے بڑا دوست اور رفیق ہے، اور وہ اس کے بغیر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ عمرو جانتا تھا کہ جلال جیسا ظالم اور لالچی انسان ہر جگہ اپنے فائدے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا، اور یہ بات شہزادہ نور عالم کے ذہن میں بٹھانا ضروری تھا۔ عمرو نے کچھ لمحے آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے اس نے شہزادہ نور عالم یہ بات سمجھانے کے لیے کوئی خاص ترتیب سوچ لی ہو۔ جلال اس کا دوست نہیں، بلکہ اس کا اور اس کے ملک کا دشمن ہے۔
ابھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ عمرو نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہائے میں مر گئی، ارے کم بختو کہاں ہو؟ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کاکلی جادوگر تم سب کا کچومبر نکال دے گا۔ عمرو کا شور سن کر ایک سپاہی دوڑتا ہوا وہاں آیا اور غصے سے بولا، کیا شور مچا رکھا ہے بڑھیا؟ عمرو کپ کپاتے ہوئی آواز میں بولا، بیٹا میں تیری ماں کی جگہ ہوں، اتنے غصے سے تو نہ بول، میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے، مجھے کوئی دوائی تو لا دو۔ سپاہی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں یہاں سے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ سلامت کو معلوم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ میرے خاندان میں بھی تہہ تیخ کر دیں گے۔ عمرو نے رازدانہ انداز میں کہا، تمہارا بادشاہ تو اول درجے کا بیوقوف ہے، ادھر آؤ، میں تمہیں کان میں ایک ایسی ترکیب بتاتی ہوں کہ اس گنجے جلاد کی جگہ تم اس ملک کے بادشاہ بن سکتے ہو۔ یہ سن کر سپاہی کی آنکھیں چمکنے لگیں اور اس نے اپنا کان جنگلے سے لگا دیا۔ عمرو نے فوراً اپنا دایاں بازو باہر نکال کر فوراً اس کی گردن جکڑ لی اور بائیں ہاتھ سے کسی سفوف کی ایک چٹکی اس کے چہرے پر ڈال دی، جس سے سپاہی چند لمحوں میں بے ہوش ہو گیا۔ عمرو نے ہاتھ بڑھا کر بے ہوش سپاہی کی جیب سے تالے کی چابی نکال لی اور پھر جنگلہ کھول کر باہر آ گیا اور سپاہی کو اپنی جگہ کمرے میں بند کر کے بہت احتیاط اور تیزی سے راہداری عبور کرتا ہوا اوپر کے راستے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی وہ دائیں سمت مڑا، اسے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی ایک رخت آواز ابھری، خاموش رہ بڈھے، کیا رات دن رونا دھونا لگا رکھا ہے؟ عمرو کو اس بات کا اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی، یہ آواز راہداری کے پہلو میں بنی ہوئی ایک اور راہداری سے آ رہی تھی جس پر اس کی پہلے نظر نہیں پڑی تھی۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنی جان بچاتا ہوا چپ چاپ یہاں سے نکل جاتا، لیکن گنجے جلاد کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ یہاں کے تمام رازوں سے واقفیت حاصل کی جائے۔ وہ دیوار سے چپکے ہوئے آہستہ آہستہ ادھر ادھر بڑھنے لگا، جدھر سے اب بھی کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عمرو نے دیکھا کہ ایک سپاہی ہاتھ میں نیزہ لیے ایک جنگلے پر جھکا ہوا ہے اور جنگلے کے اندر بیٹھا ہوا ایک بوڑھا آدمی روتے ہوئے کہہ رہا تھا، نمک حرام، کل تک تو تم میرے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، آج مجھ پر غرا رہے ہو۔ عمرو نے جنگلے کے قریب جا کر پاؤں زمین پر مارا، سپاہی چون کر پلٹا تو عمرو نے اسی سفوف کی ایک چٹکی اس کی ناک پر پھینک دی، جس سے کچھ دیر پہلے وہ ایک سپاہی کو بے ہوش کر چکا تھا۔ سپاہی چکرایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو نے اس کی جیب سے چابی نکال لی اور جنگلہ کھول کر بوڑھے کو باہر آنے کے لیے کہا۔ بوڑھے نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، بڑھیا تم کون؟ عمرو انگلی نچا کر بولا، ارے اللہ مارے، تم مجھے بھی بڑھیا کہہ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ بوڑھا کوئی اور بات کرتا، عمرو نے کہا، فوراً یہاں سے نکل چلو، وقت بہت کم ہے، صبح ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ عمرو نے کہا، اور پھر جیسے ہی اس نے اوپر جانے والی سیڑھیوں کے راستے کی طرف قدم بڑھایا تو بوڑھے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہاں سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ بھی ہے جس کا میرے سوا کسی کو علم نہیں۔ عمرو نے دل میں کہا، یہ بوڑھا تو اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ بوڑھا اسے لے کر تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد ایک دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیوار کی ایک اینٹ پر 3 بار انگلی سے چوٹ ماری اور کھٹکا سا ہوا، اس کے سامنے اتنا راستہ پیدا ہو گیا جس میں سے آدمی گزر سکے۔ دوسری طرف جا کر بوڑھے نے دیوار کے شگاف کو بند کیا اور دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے راستہ عبور کرنے لگے۔ 1 گھنٹہ مسلسل بھاگنے کے بعد وہ ایک ایسے دروازے سے باہر نکلے جو جنگل میں درختوں کے ایک جھنڈ میں کھلتا تھا۔ اس وقت صبح کا اجالا پھیلنے والا تھا۔ یہاں سے بوڑھا عمرو کو لے کر مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک عالیشان عمارت میں پہنچا اور عمرو سے پوچھا، اب بتاؤ تم کون ہو؟ عمرو نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کس جرم میں گنجے جلاد کی قید میں تھے؟ تمہارے چہرے سے نظر آتا ہے کہ تم پر بہت ظلم ہوئے ہیں۔ بوڑھے نے برائی ہوئی آواز میں کہا، میں اس ملک سیامستان کا اصل بادشاہ بلال ہوں۔ جلال میرا سوتیلا بھائی ہے۔
اس نے حکومت کے لالچ میں وزیر اعظم زمان کے ساتھ مل کر میری بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس انکشاف نے عمرو کے دل میں جلال کے خلاف اور زیادہ نفرت بھر دی۔ اس نے بڑھیا کا بحروب ختم کر کے اپنا اصلی روپ میں آتے ہوئے کہا، میرا نام عمرو ہے اور میں اس افشار نگر کے شہزادے نور عالم کو جلال کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ عمرو نے وہاں سے واپس جانے کے لیے بلال سے اجازت چاہی اور کہا، آپ فکر نہ کریں، جلال جلد ہی اپنے ظلم کی سزا پائے گا اور آپ ایک بار پھر سیامستان کے بادشاہ ہوں گے۔ بوڑھے بلال نے آہ بھر کر کہا، مجھے بادشاہ بننے کی کوئی خواہش نہیں، لیکن اگر جلال اپنا انجام کو پہنچ جائے تو یہ عوام کے حق میں بہتر ہوگا۔ دن چڑھتے تک عمرو محل میں پہنچ گیا۔ جلال اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ عمرو کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، عمرو تم ٹھیک تو ہو؟ عمرو تو گھبرا ہی گیا تھا۔ عمرو نے کہا، میں صبح سویرے جا کر ذرا چہل قدمی کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ خیر تو ہے، آپ بہت فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ جلال بولا، گزشتہ رات محل میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کے متعلق میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک بڑھیا جو اپنے آپ کو کاکلی جادوگر کی نانی کہتی تھی، اسے میرے حکم پر قید کیا گیا، لیکن وہ 2 سپاہیوں کو بے ہوش کر کے ایک خطرناک قیدی کو بھی چھڑا کر لے گئی اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ عمرو دل میں ہنسا اور بڑی عیاری سے بولا، بادشاہ سلامت، اس واقعے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ محل میں آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ یہاں کے کسی آدمی کی مدد کے بغیر قیدی فرار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جلال نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں، عام قیدیوں کو قید نہیں کیا جاتا اور پھر چند ایک خاص آدمیوں کے علاوہ اس جگہ کا کسی اور کو معلوم نہیں، اسی لیے وہاں پہرے کے لیے صرف 2 سپاہی متعین تھے۔ پھر وہ گرج کے بولا، میں سپاہیوں کی کوتاہی پر ان کے خاندان سمیت موت کی نیند سلا دوں گا۔ عمرو نے رازدارانہ انداز میں کہا، اس میں ان بیچاروں سپاہیوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کو اصل آدمی کا کھوج لگانا چاہیے۔ اگر وہ نہ پکڑا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا دے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جلال بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا، آج آپ مجھے اپنے وزیر اعظم، وزیروں اور درباریوں سے ملوا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہی میں سے کسی کی کارستانی ہے۔ عمرو نے کہا۔ جلال نے عمرو کو شک بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، عمرو، کہیں یہ تمہاری عیاری تو نہیں؟ تمہارے آنے سے قبل اس محل میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ وہ عمرو ہی کیا جو ایسے موقعوں پر گھبرا جائے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جیسے طاقتور آدمی کے سامنے مجھ جیسا کمزور آدمی ایسا کام تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جلال عمرو کی اس بات سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے کہا، آؤ، اندر بڑے کمرے میں تمام وزیر اور درباری موجود ہیں، میں تمہاری ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ جلال اور عمرو جب کمرے میں پہنچے تو وہاں موجود تمام لوگ جلال بادشاہ کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جلال نے عمرو کا تعارف شاہی مہمان کی حیثیت سے کروایا۔ عمرو نے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگائی کہ ہر آدمی اسے کینہ بری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ خاص طور پر وزیر اعظم زمان نے تو جلال کو یہاں تک کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، کسی اجنبی پر بغیر سوچے سمجھے اعتبار کر لینا کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس پر عمرو نے کہا، آپ جیسے وفادار اور عقل مند لوگ یہاں موجود ہوں، وہاں کسی دشمن کی کیا مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اپنی تعریف سن کر وزیر اعظم زمان کو عمرو پر ہمدرد اور خیرخواہ نظر آنے لگا اور اس نے عمرو کو اپنی نشست کے قریب بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی۔ وزیروں مشیروں کی اس بھیڑ میں افشار نگر کا شہزادہ نور عالم بھی زرق برق لباس میں موجود تھا۔ عمرو نے انجان بنتے ہوئے شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جلال سے پوچھا، بادشاہ سلامت، یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ جلال نے کہا، یہ ہمارے پڑوسی ملک افشار نگر کا شہزادہ نور عالم ہے اور یہ ہمارا بہترین دوست ہے اور ہم سے ایک بہت بڑے کام کے لیے مدد چاہتا ہے۔ عمرو خوشامد برے لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، بڑے لوگوں کے مہمان بھی بڑے ہی لوگ ہوتے ہیں اور یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے اپنی ہم نشینی کا شرف بخشا ہے۔ تیسرے روز وزیر اعظم نے عمرو کو جلال کا خاص مہمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ہاں ایک شاندار دعوت دی۔
عمرو نے باتوں ہی باتوں میں وزیر اعظم سے کہا، سنا ہے کہ جلال کی بادشاہت اور یہ شان و شوکت آپ کی وجہ سے ہے۔ وزیر اعظم زمان نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں، میں نے ہی سازش کر کے اس ملک کے اصل حاکم بلال کی جگہ جلال کو حاکم بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمان اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ وہ پھر بولا، میں جلال کی جادوئی طاقت اور شہرت اور دولت کے لالچ میں یہ سب کچھ کر گزرا، لیکن جلال کا سلوک اب میرے ساتھ ایسا ہے جیسے میں اس کا ادنا غلام ہوں، اور عوام میں میری ساری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ عمرو نے رازدارانہ انداز میں کہا، آپ جلال سے بلا وجہ خوف زدہ ہیں۔ آپ چاہیں تو خود اس ملک کے بادشاہ بن سکتے ہیں، کیونکہ عوام جلال کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ زمان نے اس کی بات پر فوراً کہا، میں اپنی بھول کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا بادشاہ بننا کیسے ممکن ہے؟ جلال بڑا ظالم انسان ہے۔ پھر یکدم وہ عمرو کو گھورتے ہوئے بولا، تم تو جلال کے مہمان ہو، پھر تم مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ عمرو نے کہا، وزیر اعظم زمان، بے شک میں جلال کا مہمان ہوں، لیکن جو برا ہے اسے برا ہی کہنا چاہیے، چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو، اور اچھے کا ساتھ دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ ابھی آپ نے بھول کے ازالے کی بات کی ہے، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ زمان بولا، پہلے بادشاہ بلال کو قید کرنے کے بعد جلال نے حکم دیا تھا کہ میں پہلے بادشاہ بلال کی بیوی شاہ بانو اور بیٹی شہزادی حسن بانو کو قتل کر دوں، لیکن اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے شاہ بانو اور شہزادی حسن بانو کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا کر جلال کو بتایا کہ ان دونوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس راز سے آج تک کوئی واقف نہیں۔ اب جب کہ میں نے سنا ہے کہ بادشاہ بلال کو کوئی قید سے رہا کروا کر لے گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ماں بیٹی نہ صرف بادشاہ سے ملے، بلکہ ایک دفعہ پھر اس ملک پر ان کی حکومت ہو، تاکہ عوام امن اور چین سے زندگی گزار سکے۔ عمرو نے کہا، وزیر اعظم زمان، اس کام میں آپ کی مدد کروں گا، اور پہلے بادشاہ بلال سے آپ کو ملواؤں گا۔ عمرو وزیر اعظم زمان کی دعوت سے فارغ ہو کر شام کو واپس محل میں آیا، اور وہاں پہنچتے ہی بادشاہ جلال سے پوچھا، شہزادہ نور عالم آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ جلال نے بتاتے ہوئے کہا، افشار نگر کی ملکہ اپنے بعد اپنے چھوٹے بیٹے بخت بیدار کو بادشاہ بنانا چاہتی ہے۔ شہزادہ نور عالم کا کہنا ہے کہ اس کا حق ہے، اور میں اس کا حق اسے دلاؤں گا۔ عمرو بولا، بادشاہ سلامت، کسی چیز کا حق تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اس کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہو۔ خیر، کیا آپ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ جلال نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جوشیلے انداز میں کہا، ہاں، میں اپنے دوست کے لیے چند دنوں میں افشار نگر پر حملہ کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنی فوج اور جادوئی قوت سے چند گھنٹوں میں اس پر قبضہ کر لوں گا۔ عمرو نے رازداری سے کہا، بادشاہ سلامت، جب آپ اپنی تدبیر اور طاقت سے اس ریاست پر قبضہ کریں گے تو وہاں آپ کا اپنا قبضہ ہونا چاہیے۔ شہزادہ نور عالم بغیر ہاتھ ہلائے ایک خوبصورت ملک کا مالک بن بیٹھے، یہ بڑی ہی عجیب سی بات ہے۔ جلال، جس کے دل و دماغ میں لالچ بسی ہوئی تھی، عمرو کو شاباش دیتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آج ہی شہزادہ نور عالم کو کہتا ہوں میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ یقیناً بگڑے گا اور گلہ شکایت کرے گا، اور میں فوراً اسے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد عمرو بادشاہ جلال سے اجازت لے کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز جب عمرو جاگا تو اس کو اس بات کی اطلاع ملی کہ بادشاہ جلال نے شہزادہ نور عالم کو کسی بات پر ناراض ہو کر قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ بادشاہ جلال اس وقت شکار کے لیے محل سے باہر گیا ہوا تھا۔ عمرو کو چونکہ اب ہر جگہ گھومنے پھرنے کی عام اجازت تھی، اسی لیے وہ ٹہلتا ہوا محل سے مختصر اس جگہ جا پہنچا جہاں شہزادہ نور عالم قید تھا۔ ایک ہی رات میں شہزادے کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ عمرو نے محافظوں سے نظر بچا کر شہزادے سے کہا، شہزادے، میں افشار نگر سے آیا ہوں، اور مجھے تمہاری والدہ ملکہ زرینہ نے اس لیے یہاں بھیجا ہے کہ میں تم کو ظالم بادشاہ گنجے جلال کے چنگل سے آزاد کرا کر لے آؤں، کیونکہ تمہاری والدہ تمہاری وجہ سے بے حد پریشان ہے۔
عمرو کی بات سن کر شہزادہ نور عالم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ گلوگیر لہجے میں بولا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ میں اس گنجے اور ظالم جلال بادشاہ کو اپنا دوست اور ہمدرد سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اس لالچ اور ظالم انسان نے میرے اعتماد اور دوستی کا بھرم نہیں رکھا۔ یہ بے حد کمینہ انسان ہے۔ ایک دفعہ مجھے موقع مل جائے تو میں اس کا گنجا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کاش میں اس پر بھروسہ نہ کرتا۔ عمرو عیار بے حد خوش تھا کہ اس کی ترکیب بے حد کامیاب رہی کہ شہزادہ نور عالم جو ایک دن پہلے تک اس گنجے جلال کو دنیا میں اپنا سب سے بڑا رفیق اور دوست سمجھتا تھا، اب اس کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ اسے جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عمرو نے اشاروں میں اس سے کہا کہ اسے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں رات کو آ کر تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ رات کا آخری پہر تھا اور عمرو کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ بادشاہ بلال کو اس کے ٹھکانے پر مل آیا تھا۔ وہ باہر نکلا اور سیدھا وہاں پہنچا جہاں شہزادہ نور عالم قید تھا۔ پہرے دار بہت چوکس تھے، لیکن وہ عمرو ہی کیا جس کے لیے کوئی مشکل رکاوٹ بنے۔ اس نے شاہی مہمان کی حیثیت سے پہرے دار کو کہا، تم لوگ کیسے محافظ ہو؟ ادھر دیکھو، میرے کمرے میں چور گھس آیا ہے۔ چاروں پہرے دار عمرو کے کمرے کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ عمرو نے قید خانے کے جنگلے کے پاس پہنچ کر زنبیل سے ایک شیشی نکالی جس میں زرد رنگ کا عرق تھا۔ اس نے اس میں سے عرق کے چند قطرے جنگلے پر ڈالے تو جنگلے کی سلاخیں موم کی طرح پگھلنے لگیں، اور وہ شہزادہ نور عالم کو لے کر محل سے باہر نکلنے کے لیے صدر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک وہ دونوں تیز روشنی میں نہا گئے، اور پھر انہوں نے جو منظر دیکھا وہ عمرو کے لیے تو کچھ نیا نہ تھا، البتہ شہزادہ نور عالم کی پیشانی پر گھبراہٹ کی وجہ سے پسینے کے قطرے پھوٹ آئے۔ انتہائی ڈراؤنی اور خوفناک شکل والی ان گنت چڑیلیں چیختی ہوئی ان کی طرف اس طرح بڑھ رہی تھیں کہ چند لمحوں میں ہی ان کے جسم کا گوشت نوچ لیں گی۔ عمرو نے شہزادے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں نہ جانے کیا چیز نکال کر ان چڑیلوں کی طرف پھینکی، اور پھر ایسا لگا کہ تمام چڑیلیں اندھی ہو گئی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نوچنے اور بمبوڑنے لگیں۔ عمرو اور شہزادے نے چڑیلوں سے پہلو بچا کر جیسے ہی قدم اٹھایا، ساری فضا خوفناک قہقوں سے گونجنے لگی۔ گنجا جلاد ان کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی تلوار اور شعلے برساتی آنکھوں سے ایسا لگتا تھا کہ عمرو اور شہزادے کی زندگی میں تلوار بلند کرنے کا فاصلہ ہے۔ جلاد کے ساتھ وزیر اعظم زمان بھی تھا۔ اس نے عمرو کو مخاطب کر کے کہا، بے وقوف آدمی، تم شاید اپنے آپ کو بہت چالاک اور عیار سمجھتے ہو۔ بادشاہ بلال کا قید سے نکال کر لے جانے کا مجھے تم پر شک ہی نہیں پورا یقین تھا۔ یہ حرکت تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اور گزشتہ رات تم جب بادشاہ بلال سے ملنے اس کے ٹھکانے پر گئے تو میں تمہارا پیچھا کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی کچھ سپاہی 3 آدمیوں کو کھینچتے ہوئے وہاں لے آئے جن کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ عمرو نے پہچاننے میں دیر نہ لگائی۔ ان میں ایک بوڑھا بادشاہ بلال تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی اور ایک ادیڑ عمر عورت تھی جو یقیناً شہزادی حسن بانو اور ملکہ شاہ بانو تھیں۔ بوڑھے بلال نے چلا کر عمرو سے کہا، یہ لوگ بہت سنگ دل اور ظالم ہیں۔ میری بیٹی اور بیوی دونوں زندہ تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ خدا کے لیے میری بیٹی اور بیوی کو ان ظالموں سے بچاؤ۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ اس نے زمان پر اعتماد کر کے بہت دھوکہ کھایا ہے۔ گنجا جلاد جتنا ظالم ہے یہ اس سے کہیں زیادہ مکار ہے۔ اس کے باوجود عمرو نے بوڑھے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ظلم کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ گنجے جلاد نے گونجدار آواز میں کہا، عمرو، میں تمہیں اپنے مصاحبوں میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن وزیر اعظم زمان نے تیری عیاری کی بروقت کلی کھول دی ہے۔ شہزادہ نور عالم جو اب تک خاموش تھا گرج کر بولا، گنجے جلاد، بے وفا اور دھوکے باز شخص کو دوسروں سے اعتماد اور وفا کی توقع ہرگز نہیں رکھنی چاہیے۔ تم نے مجھے بہکا کر نہ صرف مجھے اپنی ماں کا بے ادب بنایا ہے بلکہ میری نظروں میں بھی مجھے گرا دیا ہے، اور اب تو میرے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جلال کی طرف
بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ عمرو نے اس کا بازو تھام لیا، ورنہ شہزادہ اس کا سر ایک ہی وار میں تن سے جدا کر دیتا۔ جلال نے کہکا لگاتے ہوئے تلوار کا رخ اوپر کی طرف کیا اور پلک جھپکنے میں ایک بہت بڑا پنجرہ نما جنگلہ اوپر سے گرا اور عمرو اور شہزادہ نور عالم دونوں اس پنجرے میں قید ہو گئے۔ جلال سپاہیوں کو یہ حکم دیتا ہوا وزیر اعظم زمان کے ساتھ چلا گیا کہ بوڑھے بلال، اس کی بیوی اور بیٹی کو اسی جنگلے میں بند کر کے ان پر بھوکے شیر چھوڑ دیے جائیں، جو صبح تک ان لوگوں کا ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ عمرو چاہتا تو ظالم جلاد کے کھڑے کھڑے چکمہ دے کر نکل جاتا، لیکن اب شہزادہ نور عالم کو یہاں سے لے جانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس پر تھی۔ جیسے ہی آخری سپاہی بادشاہ بلال، ملکہ اور شہزادی کو جنگلے میں بند کر کے تالا لگانے لگا، نہ جانے عمرو نے کیا چیز اس کے چہرے پر پھینکی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک داڑھی اور مونچھیں نکال لی اور سپاہی کے چہرے پر لگا دیں اور سر سے پگڑی اتار کر اس کے سر پر باندھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں اب سپاہی کی بجائے عمرو بے ہوش پڑا ہو۔ عمرو سب کو لے کر تیزی کے ساتھ محل سے باہر نکل آیا اور اس نے زنبیل سے ایک رومال نکال کر زمین پر بچھایا۔ رومال کے زمین پر بچھاتے ہی اس نے ایک بڑے قالین کی صورت اختیار کر لی۔ یہ جادوئی رومال اسے افراسیاب کے 7 طلسموں کی مہم کے دوران حاصل ہوا تھا۔ عمرو کے کہنے پر سب قالین پر بیٹھے اور پھر وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر میں قالین اس جنگل میں جا اترا جو سیامستان اور افشار نگر کی سرحد پر تھا، اور اس کے درخت رات کو چمکتے نظر آتے تھے۔ عمرو، شہزادہ نور عالم، بادشاہ بلال، ملکہ شاہ بانو اور شہزادی حسن بانو کو جنگل میں ایک محفوظ مقام پر چھوڑ کر واپس گنجے جلاد کے محل کی طرف لوٹا۔ ادھر سپاہی جب بھوکے شیروں کو لے کر جنگل کے پاس پہنچے تو جنگل کو خالی پایا اور بے ہوش سپاہی کو عمرو سمجھ کر جلال کے پاس اٹھا کر لے گئے۔ جلال نے طیش میں آ کر گرجتے ہوئے کہا، عمرو کے بچے، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے سپاہی کا سر اڑا دیا، اور جب اسے پتا چلا کہ وہ عمرو نہیں ہے، اس کا اپنا سپاہی تھا، تو وہ حیران رہ گیا۔ عمرو چاہتا تو شہزادے سمیت تمام لوگوں کو افشار نگر پہنچا دیتا، لیکن اس سے یہ خطرہ تھا کہ بوڑھے بادشاہ بلال، ملکہ اور شہزادی کی وہاں موجودگی کا علم ہوتے ہی گنجا جلاد وہاں چڑھ دوڑتا، اور یہ نہ صرف افشار نگر کے شاہی خاندان کے لیے نقصان دہ ہوتا، بلکہ وہاں کے عوام کے لیے زیادہ خطرناک تھا۔ عمرو جب محل میں داخل ہوا تو دن کافی چڑھ آیا تھا۔ اس وقت اس نے سلیمانی ٹوپی سر پر پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ سب کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خود کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کوئی اگلا قدم اٹھانے سے پہلے محل کے ایک ایک حصے کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ عمرو جس مقصد کے لیے سیامستان آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، یعنی شہزادہ نور عالم کو وہ گنجے جلاد کے چنگل سے آزاد کروا چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل کامیابی سیامستان کو ظالم جلال سے آزاد کرانے کے علاوہ اسے اس کے ظلم کی سزا دینا اور بڑے بادشاہ بلال کو اس کا حق دلانا ہے۔ ابھی شام ہونے میں کافی دیر تھی کہ محل میں دنیا کے مشہور اور بڑے جادوگر آنا شروع ہو گئے۔ یہ سب کے سب انتہائی ظالم، سفاک اور جگڑیلو تھے۔ گنجے جلاد نے انہیں کسی خاص مشورے کے لیے بلایا تھا۔ وہ ہزاروں میل کے فاصلے پلک جھپکنے میں طے کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ رات کے شاندار کھانے کے بعد گنجا جلاد انہیں ایک بہت بڑے کمرے میں لے آیا، جو قیمتی قالین، نفیس اور ریشمی پردوں سے آراستہ تھا، اور شمعدان میں چلتی ہوئی شمعوں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ گنجے جلاد نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، دوستو، میں نے آپ کو یہاں اس لیے تکلیف دی ہے کہ عمرو نامی ایک عیار مجھے دھوکہ دے کر میری قید سے کچھ قیدی چھڑا کر لے گیا ہے۔ میں نے اپنے کالے علم سے معلوم کیا ہے کہ وہ ابھی میرے ملک سیامستان میں موجود ہے، لیکن پورا دن گزر گیا ہے اور اپنی ساری جادوئی قوت صرف کرنے کے باوجود مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی سرحدوں سے نکلنے سے پہلے اسے گرفتار کر لوں۔ آپ سب لوگ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ اگر وہ بچ کر نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوری جادوگر برادری کے لیے درد سر بن جائے۔ ایک لنگڑے جادوگر نے کھڑے ہو کر کہا، جلال، عمرو چھلاوا ہے، چھلاوا۔ اس پر قابو پانا مشکل تو کیا ناممکن ہے۔
یہ میری ٹانگ دیکھ رہے ہو، یہ اسی سے مقابلے میں ضائع ہوئی ہے۔ اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو ناک چنے چبوائے ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔ جلال غصے سے بولا، ایک معمولی سے آدمی نے جادوگروں میں اتنا خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب تو یہ ہمارے وقار کا مسئلہ بن گیا ہے، اسے ہم سب کو مل کر حل کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کر سکتے تو پھر میں خود ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالوں گا۔ اس پر کئی جادوگروں نے مل کر کہا، امرو نے واقعی جادو نگریوں میں ہلچل مچا رکھی ہے، ہم سب کو مل کر اسے ایسی سزا دینی چاہیے کہ وہ پھر ادھر کا رخ کرنے کی جرت نہ کرے۔ سلیمانی ٹوپی کی وجہ سے امرو سب کی نظروں سے چھپا ہوا ایک کونے میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے آگے بڑھ کر لنگڑے جادوگر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ جادوگروں کو تنگ کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ لنگڑے جادوگر نے سمجھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے جادوگر کی یہ شرارت ہے، وہ اس سے گتم گتا ہو گیا۔ باقی جادوگر بھی کچھ اس کی حماقت میں اور کچھ مخالف میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جادوئی قوتوں کا استعمال ہونے لگا۔ چند لمحوں میں یہ ایسا میدان جنگ بنا کر سارے محل میں آگ کے شعلے اٹھنے لگے اور چاروں طرف سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے ہزاروں کی تعداد میں بدروحیں چیخ رہی ہوں۔ گنجے جلاد نے چیختے ہوئے کہا، دوستو، مجھے تو یہ امرو کی کارستانی نظر آتی ہے، تم سب آپس میں کیوں الجھ رہے ہو؟ گنجے جلاد نے چیخ کر کہا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے محل کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ ان سب نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ گنجا جلاد تو سیدھا وزیر اعظم زمان کے گھر ہی جا ٹھہرا۔ امرو پہلے ہی محل سے باہر آ چکا تھا، وہ جلال کو مزید مہلت نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ بھی وزیر اعظم زمان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت بھی اس کے سر پر سلیمانی ٹوپی موجود تھی۔ بھوک نے جو ستایا تو وہ باورچی خانے میں چلا گیا۔ باورچی نے زمان کے حکم پر جلال کے لیے کھانا تیار کر کر رکھا تھا۔ امرو نے اطمینان سے بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ باورچی کو چونکہ امرو نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے کھانے کو آہستہ آہستہ ختم ہوتے دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور پھر چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی اطلاع جب جلال کو پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ امرو عیار یہاں پہنچ چکا ہے، کیونکہ ایسے مسخرے پن کے کام اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جلال نے طلسمی جہاں نما پر امرو کی خبر لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ جلال جو اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین اور چلاک انسان سمجھتا تھا، اب اس کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے امرو نے اسے بے بس اور زچ کر کے رکھ دیا ہے۔ شہزادہ نور عالم، بڑے بادشاہ بلال، ملکہ اور شہزادی کی تلاش میں بھیجے ہوئے اس کے آدمی بھی ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ اس نے وزیر اعظم زمان سے کہا کہ میری رہائش کے کمرے کے گرد رات کو سخت ترین پہرا لگا دیا جائے، جو میری رہائش گاہ کی طرف قدم بڑھانے والے کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو۔ امرو نے سارا دن وزیر اعظم زمان کے محل نما مقام میں ادھر ادھر سیر کرنے میں گزارا۔ وہ کبھی کسی محافظ پر پانی کی بالٹی انڈیل دیتا، کسی کو دھکا دے کر دوسرے پر گرا دیتا۔ وہ چونکہ نظر کسی کو نہیں آتا تھا، اسی لیے اس انہونی بات کی وجہ سے تمام ملازمین میں یہ بات پھیل گئی کہ یہاں بھوتوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ اسی لیے سب سہمے ہوئے اور خوف زدہ تھے۔ وہ سب بے حد پریشان تھے۔ رات کا آخری پہر تھا جب سب لوگ گہری نیند کے خراٹے لے رہے تھے تو امرو بلا خوف و خطر محافظوں کے قریب سے گزرتا ہوا زمان کی خوابگاہ میں پہنچا، اور کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر اس وقت ہوئی تھی جب وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل کرتا تھا۔ اس کے بعد امرو گنجے جلاد کے کمرے میں آ گیا۔ زمان کی طرح گنجا جلاد بھی بے خبر سو رہا تھا۔ امرو نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے گرج کر کہا، دوسروں پر ظلم کرنے والوں کو میں کبھی چین کی نیند نہیں سونے دیتا۔ جلال ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، اور پھر وہاں کسی کو نہ پا کر خوفزدہ انداز میں آوازیں دینے لگا، اے سامری کی روح، میری مدد کر، میری مدد کر۔ امرو نے اس کی ٹانگ کھینچ کر مسحری سے نیچے گراتے ہوئے کہا، گنجے جلاد، آج تیری شیطانی قوتیں تیرے لیے موت کا پیغام بن جائیں گی۔
اور اس کے ساتھ ہی عمرو نے اپنے سر سے سلیمانی ٹوپی اتار دی۔ جلال عمرو کو اپنے سامنے دیکھ کر حلق کے بل چیخا، کم بخت عمرو، تو نے میری عزت اور وقار کو خاک میں ملا دیا ہے، آج تو بچ کر نہیں جا سکتا۔ جلال نے کہا اور پھر ایک تیز دھار خنجر لے کر عمرو کی طرف لپکا۔ عمرو اچھل کر بغلی دروازے کی طرف دوڑا۔ شور سن کر وزیر اعظم اور محافظ گنجے جلال کے کمرے کی طرف آئے۔ جلال جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، عمرو کو سامنے پایا۔ اس وقت جلال کی پھرتی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگا کر عمرو کو دبوچ لیا اور پلک چپک میں اسے نیچے گرا کر خنجر اس کی گردن پر رکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ سارے محافظ سہم گئے۔ جلاد نے کٹے ہوئے سر کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کہکے لگاتا ہوا چلا چلا کر کہنے لگا، دیکھو مجھ سے دشمنی مول لینے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ خوشی سے وہ پاگل ہوا جا رہا ہے، لیکن یہ خوشی اس کے لیے پانی کا بلبلا ثابت ہوئی۔ سامنے ہی عمرو کھڑا کہہ رہا تھا، گنجے جلال، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارے ہاتھ میں تمہارے اپنے دوست زمان کا سر ہے، جو تمہارے ظلموں میں شریک رہا ہے۔ میں نے سوتے میں اسے اپنا روپ دے دیا تھا۔ یہ سن کر جلال کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے سارے جادوئی حربے بھول گیا اور تاک کر خنجر عمرو پر پھینکا۔ عمرو نے فوراً ایک طرف ہٹ کر اپنے آپ کو اس حملے سے بچایا، لیکن جلال بجلی کی سی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا کر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ عمرو کو شاید اسی وقت کا انتظار تھا۔ اس نے منہ سے ایسی آواز نکال لی جیسے بہت سے بھیڑیے گھوڑے پر جپٹنے والے ہیں۔ گھوڑے نے بے کل ہو کر ٹھوکر کھائی اور گر پڑا، اور جلال بھی اس کی پیٹھ سے نیچے آ رہا اور عین اسی جگہ منہ کے بل گرا جہاں اس کا پھینکا ہوا خنجر پڑا تھا۔ خنجر اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس نے تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دی۔ اس کی موت پر محافظ بجائے دکھ کا اظہار کرنے کے خوشی سے ناچنے لگے۔ بے شک ظالموں کو اپنے بھی پسند نہیں کرتے۔ گنجے جلاد کی موت کی خبر تھوڑی دیر میں سارے سیامستان میں پھیل گئی۔ ادھر بادشاہ بلال، ملکہ شاہ بانو، شہزادی حسن بانو اور شہزادہ نور عالم کو گرفتار کرنے کے لیے جلال نے جو آدمی بھیجے تھے، شہزادہ نور عالم نے اکیلے ان سے مقابلہ کر کے سب کو ختم کر دیا۔ شہزادہ نور عالم کی اس بہادری کا بوڑھے بادشاہ بلال پر بہت اثر ہوا۔ گنجے جلاد کے مرنے کے بعد اسے حکومت واپس مل گئی۔ اس نے اپنی بیٹی شہزادی حسن بانو کی شادی شہزادہ نور عالم سے کر کے تاج و تخت 20 کے حوالے کر دیا اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ عمرو کے اعزاز میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب وہ سیامستان سے افشار نگر کے لیے روانہ ہوا تو زہر و جواہر کے کئی صندوق اس کے ساتھ تھے۔ افشار نگر میں ملکہ زرینہ اور وزیر اعظم دلاور جہاں نے اس کا استقبال کسی ملک کے بادشاہ کی طرح کیا۔ اس وقت چھوٹا شہزادہ بخت بیدار موجود تھا۔ وزیر اعظم دلاور جہاں نے عمرو کی بہادری، چالاکی اور ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، عمرو، مجھے معلوم تھا کہ شہزادہ نور عالم اپنے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوسروں کو علم ہو اور شاہی خاندان کی بدنامی ہو، جس کا میں پرانا نمک خوار ہوں۔ اسی لیے میں تمہیں سیامستان جانے سے روک رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری وجہ سے جہاں شہزادہ نور عالم کو اپنی بھول اور غلطی کا احساس ہوا ہے، وہاں اب دونوں ملکوں پر اسی شاہی خاندان کی حکومت ہے۔ ملکہ زرینہ جو اپنے بیٹے کے لیے غم زدہ تھی، اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سارے افشار نگر میں کئی دن تک جشن منایا جاتا رہا۔ عمرو کو سونے چاندی اور ہیرے موتیوں میں تول کر وہ زر و مال اور کئی اونٹ اشرفیوں کے تحفے کے طور پر دیے گئے۔ عمرو اتنا کچھ پا کر پھولا نہیں سما رہا تھا۔